بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، اس پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ اکاؤنٹ آفیسز میں ہو گیا ہے، چینج الرٹس آنا شروع ہو چکے ہیں ملازمین کو۔ اسی طرح پینشن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اس کے چینج الرٹس بھی آ رہے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو۔ تو جہاں یہ اضافے ہوئے ہیں پینشن میں اور تنخواہوں میں، ڈھاک ریلیف الاؤنس ملا ہے 31% اور 35%، تو اس میں ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے ان ملازمین کا جو 1 اگست 2023 یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ آئندہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، سال تک جو ہے وہ جو لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں، تو ان کو ایک بہت بڑا فائنانشل لاس جو ہے وہ ہونے والا ہے، جس کا اندازہ شاید ملازمین کو نہیں ہے۔ ایک تو پہلے ہی ان پر جو ہے نا وہ تلوار چلا دی گئی ہے ایل پی آر اور لیو انکیشمنٹ کی کٹوتی کی شکل میں، اور دوسرا یہ جو 17.5% اضافہ الاؤ نہ کر کے ان کو کیا ہے فائنانشل لاس، تو یہ بھی بہت بڑا لاس ہے جو کئی سالوں تک، بلکہ فار ایور جب تک ان کی پینشن چلتی رہے گی، چاہے وہ خود لیتے رہیں یا ان کی فیملی لیتی رہے فیملی پینشن، تو یہ لاس، فائنانشل لاس جو ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ اس کا شاید ملازمین کو اندازہ نہیں ہے۔ تو میں ایک ایکسل شیٹ کے ذریعے آپ کو یہاں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ملازم جو 1 اگست 2023 یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والا ہے آئندہ 1 2 3 4 مہینوں تک، سال تک، اس کو کتنا فائنانشل لاس ہونے والا ہے اس ملازم کے نسبت جو 1 اگست سے پہلے ریٹائر ہو گیا ہے، 31 جولائی کو، 15 جولائی کو، 1 جولائی، 30 جون، 15 جون، 1 جون، جو بھی ہے وہ پہلے جو ریٹائر ہو گیا ہے پہلے، تو اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور جو 1 اگست 2023 کو کوئی ملازم اگر ریٹائر ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کو کتنا فائنانشل لاس ہوگا، اور یہ فائنانشل لاس فار ایور جب تک اس کی پینشن چلتی رہے گی یہ فائنانشل لاس چلتا رہے گا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ملازم ہے جس کی سروس 30 سال ہو چکی ہے اور اس کی ایج 60 ایئرز ہے، سپر اینویشن پہ وہ ریٹائر ہوا ہے۔ بیسک پے اسکیل ہے اس کا 14، 64,290 روپے وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ تو 64,290 اس کی بیسک پے، تو یہ ساری کیلکولیشن آ گئی، گراس پینشن، نیٹ پینشن اور کمیوٹ، اور گریجویٹی جو ملے گی اس کو 23,38,000 کے قریب ملے گی۔ اور جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر یہ ملازم 1 اگست 2023 یا اس کے بعد ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو تقریباً 7,277 روپے کا منتھلی نقصان ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا فائنانشل لاس ہے ایک ملازم کے لیے، پینشنر کے لیے۔ اور سالانہ یہ تقریباً بن جائے گا 87,332 روپے۔ تو اور یہ فار ایور چلتا رہے گا جب تک یہ پینشن اس کی چلتی رہے گی۔ یہ اگر فوت ہو جاتے ہیں پینشنر اور پینشن ان کی فیملی پینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے کسی فیملی ممبر کو، تو یہ لاس ان کو بھی منتقل ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو 87,332 روپے کا ایئرلی نقصان ہے سالانہ، اور 7,277 روپے کا منتھلی نقصان ہے۔ یعنی یہ ملازم اگر ریٹائر ہو تو میڈیکل الاؤنس کے بغیر یہ پینشن ہے، نیٹ پینشن، اس میں 25% آپ میڈیکل الاؤنس شامل کریں گے تو 41,587 روپے اس طرح پینشن بنتی ہے۔ اگر 31 جولائی کو، 15 جولائی کو، یعنی 1 اگست سے پہلے کسی دن ریٹائر ہو گئے ہیں یہ، تو پھر ان کی پینشن بنے گی 48,864 روپے، اور صرف ایک دن کے وقفے کے بعد، یعنی یہ 31 کو اگر ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ 1 اگست کو ریٹائر ہوئے ہیں، تو اتنا لاس جو ہے نا وہ ہو جائے گا صرف ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے، جس میں 17.5% جو اضافہ ہے وہ الاؤ نہیں کیا گیا ان ملازمین کو جو 1 اگست 2023 یا اس کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ایک یہاں میں جو ہے وہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ کچھ ملازم کہہ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے تھے ویڈیوز پر اور ویسے بھی فیس بک پر بھی میں نے پڑھے ہیں، وہ یہ کہ نقصان نہیں ہوگا۔ جی وہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو 64,290 روپے لے رہے ہیں، اس پہ جو 35% اضافہ ہوا ہے تو وہ بھی وہ اس کی پینشنیبل جو بیسک پے بنے گی اس میں شامل ہوگا، تو اس طرح اس کو یہ اضافہ محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو 35% یا 30% اضافہ ہوا ہے یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہے، اٹ از ناٹ پارٹ آف دا بیسک پے، یہ بیسک پے کا حصہ نہیں ہے۔ بیسک پے
آپ استعمال کریں گے ٹورڈز کیلکولیشن آف پینشن، اور اس میں یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس شامل نہیں ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہے، عارضی الاؤنس ہے۔ اور ویسے بھی نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیسک پے کا پارٹ نہیں ہوگا، یہ جو الاؤنس دیا جا رہا ہے 35% یا 30%، تو یہ بیسک پے کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ان کو 30 یا 35% اضافے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، صرف وہ جو جب تک تنخواہ لیتے رہیں گے، ملازمت کرتے رہیں گے، تب تک فائدہ ہے، لیکن جب ریٹائر ہوں گے تو جو بیسک پے لے رہے ہوں گے 2022 کے پے سکیل کے مطابق، تو وہی کاؤنٹ ہوگی۔ 2022 میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے جتنے ایڈہاک ریلیف الاؤنسز تھے 4-5، وہ ضم ہو کر اس کے بعد بیسک پے سکیل جو ہے وہ ریوائز ہوئے تھے، تو وہ اب تک وہی چل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 30 یا 35% جو اضافہ ہوا ہے اس کا پینشن میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک دوسرا کیس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گریڈ 15 میں ایک ملازم ہے، 79,360 روپے اس کی بیسک پے ہے، اور سروس 30 سال اور ایج 60 ایئر۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی کمیوٹ جگہ گریجویٹی بن گئی 28,86,000، اور پینشن میں جو ہے وہ مزید منتھلی نقصان جو ہوا وہ 8,983 روپے، اور سالانہ 1 لاکھ سے بھی بڑھ گیا۔ 51,000 یکم اگست کی صورت میں پینشن 51,335، اور اس سے پہلے 1 دن 15 دن مہینہ پہلے جو ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی بن گئی 60,319۔ تو واضح فرق ہے 51,000 اور 60,000، 8-9,000 کا فرق ہے منتھلی۔ ایک دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں، 7ویں سکیل کا فرض کیا کوئی ملازم ہے، اس کی بیسک پے ہے 38,150۔ تو یہ دیکھ لیں، اس صورت میں بھی انہیں 4,318 روپے کا منتھلی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا نقصان ہے ایک ملازم کے لیے، پینشنر کے لیے۔ تو اور سالانہ 51,823 روپے، اور یہ نقصان چلتا رہے گا۔ کسی بڑے ملازم کی، بڑے افیسر کی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ فرض کیا ایک ملازم ہے گریڈ 18 میں، ان کی بیسک پے ہے 1,29,300۔ تو یہ دیکھیں، اب اس صاحب کو تقریباً 14,000 14,500 جو ہے نا یہ لاس ہوگا اگر یہ 1 اگست 2023 کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی منتھلی پینشن وداؤٹ میڈیکل الاؤنس بنتی 98,277، اور 1 اگست کے بعد 83,640۔ تو بڑا فرق ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور سالانہ انہیں نقصان ہوگا 1,75,644۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم، زیادتی اور ناانصافی کی گئی ہے، پنجاب کے خصوصاً۔ دیگر کسی صوبے یا وفاق میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ جو بھی اضافہ وہاں 17.5% ہوا ہے تو وہ تمام ملازمین کے لیے ہوا ہے، نئے اور پرانے کی وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پہلے والوں کو بھی 17.5%، اور جو آئندہ ریٹائر ہوں گے ان کو بھی 17.5% ملے گا۔ تو یہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کے ساتھ سخت ناانصافی، زیادتی کی گئی ہے، جس کا ازالہ کیا جانا ضروری ہے، اور ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے، اور یہ مسئلہ پرائرٹی پر رکھنا چاہیے اپنے احتجاجوں میں، اور دیگر جو حکومت کے ساتھ مطالبات کریں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔